بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں فیاض احمد، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نیکسس۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیت المقدس کو کیا کیا مقام حاصل رہا۔ ناظرین، المقدس، القدس اور یروشلم ایک ہی شہر کے کئی نام ہیں۔ فلسطین میں واقع یہ شہر نہ صرف مسلمانوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے بلکہ یہودی بھی اس کو انتہائی متبرک مانتے ہیں۔ اور القدس شہر میں موجود مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جو اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروائی تھی، اور اس مسجد اقصیٰ میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں آیا، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مقدس شہر کو فتح کر کے اسلامی پرچم لہرایا۔ مگر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سلطنت عثمانیہ میں یہ شہر کس حال میں تھا، اور سلطنت عثمانیہ کے 600 سالہ تاریخ میں بیت المقدس کو کیا مقام حاصل تھا۔ مگر اس سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ناظرین، خلافت عثمانیہ کے چوتھے سلطان بایزید اول نے اپنے دور حکومت میں عثمانی سلطنت کی سرحدیں وسیع کرنے کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ ترک فوجیں القدس میں جا پہنچیں اور رومن فوج کے ساتھ نیکوپولی کا معرکہ شروع ہوا۔ اس جنگ میں رومن کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور ترک فوج نے رومن فوج کے بڑے بڑے عہدیدار اور شہزادے گرفتار کر لیے۔ خلافت عثمانیہ کی ترک فوج نے یورپی ممالک میں اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، اور عثمانی خلیفہ سلیم اول کے دور تک سلطنت عراق تک پھیل چکی تھی۔ ممالک مصر اور شام میں اپنی قیادت کھو رہے تھے۔ سلطان سلیم اول نے اپنی فوجی قوت شام کے حلب کی طرف موڑی۔ ممالک اور عثمانی لشکر کے درمیان مرکتبک کے مقام پر ٹکراؤ ہوا، عثمانی فوج کو فتح ہوئی، اور سن 923 ہجری میں سلطان سلیم اول القدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے بیت المقدس کی دیواروں کی تجدید اور تعمیر کا عزم کیا، تاہم زندگی نے ان سے وفا نہ کی، اور ان کا مشن ادھورا رہا جسے ان کے بیٹے نے مکمل کیا۔ اگرچہ خلافت عثمانیہ کی فتوحات ویانا تک پہنچ چکی تھی، مگر ترک خلیفہ سلطان سلیمان اعظم القانونی نے القدس کی طرف زیادہ توجہ دی۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ اور اس کی دیواروں کی تعمیر نو کروائی، القدس کی دیواریں بنوائی، اور شہر میں رفاع عامہ کے کئی کام کروائے۔ خلافت عثمانیہ کے آخری عہد میں بیت المقدس میں بد انتظامی عام ہو گئی تھی۔ یہ خلافت عثمانیہ کی کمزوری کا نتیجہ تھا۔ اس کمزوری نے القدس کے باشندوں کے لیے کئی بحران اور مسائل بھی کھڑے کیے۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں یہودی سکہ رائج الوقت تھا۔ روس نے یہودیوں کو مزید تحفظ دیا۔ اس کے بعد برطانیہ نے بھی یہودیوں کو القدس اور دیگر فلسطینی علاقوں میں منتقل کرنے میں ان کی مدد کی۔ فرانس اور انگلینڈ نے بھی یہودیوں کو فلسطین کی طرف دھکیلا۔ خلافت عثمانیہ سے یہودیوں کی وفاداریاں تبدیل کی گئیں، اور یہودیوں کو دوسرے ملکوں کا وفادار بنانے کی کوششیں شروع کی گئیں۔ محمد علی الکبیر نے اپنی زیر نگرانی ایک نئی سلطنت قائم کرنے کی کوشش کی۔ مصریوں نے فرانسیسیوں اور انگریزوں کے خلاف مذمت کی۔ بالآخر مصر کے علماء نے سن 1803 عیسوی میں محمد علی الکبیر کو القدس کا کنٹرول سونپ دیا۔ اس کے بعد محمد علی الکبیر نے شام کی طرف توجہ دی اور اپنے بیٹے ابراہیم پاشا کو لشکر دے کر روانہ کیا۔ سن 1831 عیسوی میں القدس اس کے خلافت کا حصہ بن گیا۔ محمد علی الکبیر نے نہ صرف مصری فوج پر اکتفا کیا بلکہ شام میں جبری بھرتی شروع کی، اور لوگوں کے پاس موجود اسلحہ ان سے لینا شروع کر دیا۔ اس کے نتیجے میں القدس، الخلیل، غزہ اور یافا میں انقلاب برپا ہو گیا۔ خلافت عثمانیہ نے اس کے عزائم ناکام بنائے، اور وہ 10 سال کے بعد اپنی فوج سے نکل گیا۔ ترک خلیفہ سلطان عبد المجید محمود دوم کے دور میں القدس میں مسلمانوں کی تعداد 20,000 تھی، جبکہ 1,000 عیسائی تھے۔ روس اور خلافت عثمانیہ میں 1856 عیسوی کی جنگ میں عثمانی فوج نے انگلینڈ اور فرانس کی معاونت سے روس کو شکست دی۔ اس تعاون کے بدلے میں القدس میں فرانسیسی اور برطانوی قونصل خانوں پر ان کے ملکوں کے پرچم لہرانے کی اجازت دی گئی۔
اس پر القدس کے عثمانی گورنر کامل پاشا کے خلاف عوام اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلطان عبدالعزیز کے دور میں القدس میں کئی تعمیراتی کام ہوئے۔ ان میں سڑکوں کی تعمیر، ان کی کشادگی، بازاروں کی تعمیر اور دیگر تعمیرات شامل تھیں، یہاں تک کہ القدس کی آبادی 68,000 نفوس تک جا پہنچی۔ ترک خلیفہ سلطان عبدالحمید دوم فلسطین میں یہودی آباد کاری کی سازش کو بھانپ گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے صہیونی لیڈر تھیوڈر ہرزل کی یہودیوں کے فلسطین کی طرف نقل مکانی کی درخواست مسترد کر دی۔ سلطان عبدالحمید دوم نے ہرزل کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ فلسطین 1 انچ بھی یہودیوں کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ سلطان عبدالحمید نے فلسطین میں یہودیوں کا داخلہ روکنے کے لیے قانون سازی کی۔ کوئی یہودی زائر یا عبادت کی غرض سے اگر فلسطین میں جاتا، اس کے لیے 50 ترکی لیرہ ادا کرنا لازمی تھا، اور ایک شرط یہ بھی تھی کہ فلسطین میں آنے والا کوئی بھی یہودی 31 دن سے زیادہ وہاں قیام نہیں کرے گا۔ ان کے دور میں بیت المقدس سے یافا کے درمیان ریلوے لائن بچھائی گئی۔ یورپی ملکوں نے خلافت عثمانیہ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے القدس میں اپنے قونصل خانے کھول لیے، جس کے نتیجے میں القدس میں غیر ملکیوں کی آمد و رفت میں اضافہ ہو گیا۔ پہلے جنگ عظیم 1914 میں شروع ہو چکی تھی۔ اس جنگ میں ترکی جرمنی کے ساتھ مل کر برطانیہ اور فرانس کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اکتوبر 1918 کو جنگ کے اختتام پر ترک خلافت کی بھی شکست ہوئی۔ جنوری 1919 میں فرانس نے اپنا فیصلہ مسلط کرنے کے لیے ایک سپریم کونسل کے قیام کا اعلان کیا۔ اس کونسل نے فیصلہ کیا کہ خلافت عثمانیہ سے چھینے گئے عرب علاقے ترکی کو واپس نہیں کیے جائیں گے۔ اسی سال اپریل میں برطانیہ کو فلسطین پر قبضے کا حق سونپ دیا۔ 24 جولائی 1922 کو لیگ آف نیشنز کو بھی فلسطین پر برطانوی استبداد کی حمایت کر دی۔ اگست 1920 کو معاہدہ سفیر طے پایا، جس کے تحت فلسطین پر ترک خلافت کی عملداری مکمل طور پر ختم کر دی گئی۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے دسمبر 1917 کو بیت المقدس پر انگریز فوج نے قبضہ کیا۔ اس قبضے کے تقریباً 1 صدی بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی القدس کو فلسطین میں قائم کردہ غیر قانونی یہودی ریاست کا دارالحکومت قرار دیا تھا۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید دوم کے دور حکومت میں جب 1901 عیسوی میں یہودی 150 ملین پاؤنڈز کے ساتھ سلطان کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں فلسطین بیچ دو، تو سلطان عبدالحمید نے جو تاریخی کلمات کہے وہ آپ کے گوشگزار کرتے ہیں۔ میں کسی بھی قیمت پر فلسطین کا 1 انچ ٹکڑا نہیں دوں گا کہ یہ فلسطین میرا نہیں ہے، یہ فلسطین تمام ملت اسلامیہ کا ہے۔ مسلمان قوم نے اس کے لیے اپنے خون سے قربانیاں دی ہیں۔ اگر اسلامی خلافت کسی بھی دن ٹوٹ گئی تو تم بغیر کسی قیمت کے شاید فلسطین حاصل کر لو، مگر جب تک میں زندہ ہوں میں فلسطین کو اسلامی سلطنت سے علیحدہ دیکھنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اپنے جسم میں تلوار گھونپ دوں۔ ناظرین، امید ہے کہ ہماری یہ مختصر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر۔